اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها صدق اللہ مولانا العظیم۔ مالک کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل اور تصدق سے مجھے اور آپ سب کو قرآن مجید پڑھ کر سمجھنے اور سمجھ کر پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی، محبت، اطاعت اور اتباع میں زندہ رکھیں، اسی پر موت نصیب کریں اور زندگی بھر بے ادبی اور گستاخی سے محفوظ رکھیں۔ الحمدللہ والشکر للہ۔ دورہ قرآن 2023 کی آج 8ویں نشست ہے، جس کا عنوان کل والے لیکچر کا ایک تتمہ ہے، یعنی اسی کا تسلسل ہے۔ جو باتیں کل میں نے عرض کی تھیں ان میں سے ایک پوائنٹ کل بیان نہیں ہو سکا تھا، اس کو میں نے اسی لیکچر میں ایڈ کر کے تو اس کو مزید آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے۔ کل ہم نے جو گفتگو کی تھی اس میں ہم نے طے شدہ ذہنیت کے حوالے سے دو حالتیں بیان کی تھی۔ ایک طے شدہ ذہنیت وہ ہے جو ہدایت یافتہ لوگوں کے پیروکار ہوتے ہیں، اور دوسری طے شدہ ذہنیت وہ ہے جو ہدایت یافتہ لوگوں کے پیروکار نہیں، بلکہ ایسے لوگ جو لا یعلمون الکتاب الا امانیہ، جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا تھا کہ وہ کتاب تو نہیں جانتے لیکن اپنی سمجھ بوجھ، اپنے تیر تکوں سے کام چلاتے ہیں۔ کچھ لوگ ان کے پیروکار ہوتے ہیں۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ انسان کی فطری حالت پر اس کا ماحول بھی اثر انداز ہوتا ہے، شخصیات بھی اثر انداز ہوتی ہیں، جن لوگوں میں وہ اٹھتا بیٹھتا ہے وہ بھی اثر انداز ہوتے ہیں، جن لوگوں سے علم حاصل کرتا ہے وہ بھی اثر انداز ہوتے ہیں، اس کی فیملی، اس کے دوست احباب، گلی محلے والے، جہاں جہاں بھی اس کا واسطہ پڑتا ہے وہ ماحول انسانی فطرت پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کا پھر ایک ذہن بن جاتا ہے۔ تو کل چونکہ ہم نے بڑی طویل بات کی تھی اس پر، تو وہ جہاں ہم پہنچے تھے اور اس کی میں نے ایک مثال عرض کی تھی، آج ہم 2-4 مثالیں اس کی واضح کر کے تو اس بات کو واضح کریں گے۔ طے شدہ ذہنیت کے تحت مطالعہ قرآن، اس کا مفہوم کیا ہے، یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ علم بالوحی کے علاوہ طے شدہ ذہن دراصل اپنی فطری حالت امیت کو ضائع کر چکا ہوتا ہے۔ امی تو وہ ہوتا ہے لیکن وہ کتاب کے تابع نہیں ہوتا، بلکہ کتاب کے علاوہ جو باقی چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں اس کے تابع ہو کر اس کا ایک ذہن بن جاتا ہے۔ ایسا ذہن یا تو قرآن مجید کا مطالعہ کرتا ہی نہیں، چونکہ وہ کتاب کی طرف تو آتے ہی نہیں، اگر کرتا بھی ہے تو وہ اپنے طے شدہ ذہن کے مطابق قرآن مجید پڑھتا ہے۔ اپنا علم و عمل
وحی کے عطا کردہ علم و عمل پر قربان نہیں کرتا. جانتا ہوتا ہے، یعنی اس کے پاس علم ہوتا ہے، نالج ہوتا ہے، لیکن جو کچھ وہ جانتا ہے خود، اس کو وحی کے بتائے ہوئے علم اور عمل پر قربان نہیں کرتا، بلکہ اپنے مائنڈ سیٹ کے مطابق آیات تلاش کرتا ہے، یا اپنے عقیدہ و عمل کے مطابق آیات کا مفہوم ایجاد کرتا ہے. ایجاد کا لفظ بڑا قابل غور ہے. ایک ہے آیات کا بتایا ہوا مفہوم حاصل کرنا، جو قرآن مجید بتا رہا ہے وہی لینا. ایجاد کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ مفہوم جو کتاب بتا رہی ہے وہ نہیں لیتا، بلکہ اس کا نیا معنی ایجاد کرتا ہے. بلکہ بعض اوقات دوسروں کی قرآن سے لا علمی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے جان بوجھ کر آیات کو اپنے مائنڈ سیٹ کے مطابق ڈھال لیتا ہے. جو سامنے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ جانتے نہیں، ان کو قرآن مجید کا فہم نہیں، سمجھ نہیں، تو ان کی لا علمی سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی گمراہی کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے. یہ ہے طے شدہ ذہنیت کے تحت مطالعہ قرآن کا مفہوم. یعنی اس نے کتاب کو اون نہیں کیا. جو اس کا ذہن بن چکا وہ بہت بڑا عالم بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں کئی دنوں سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جب تک آپ اپنا علم قرآن مجید کے سامنے قربان نہیں کریں گے، اس وقت آپ امیت کی حالت میں نہیں ہیں، فطری حالت میں نہیں. جب فطری حالت میں نہیں تو قرآن مجید سے فیض لینے کی شرط پوری نہیں ہو رہی. تو جب شرط نہیں پوری ہو رہی تو پھر وہ مقصد جو کتاب کے نازل کرنے کا پروردگار کا ہے، اس مقصد کو آپ حاصل نہیں کر رہے. یہ طے شدہ ذہنیت کے تحت مطالعہ قرآن کا مفہوم ہے. اتنی بات سمجھ آ گئی جی؟ اور اس کو ہم کئی دنوں سے بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں. یہ کل والے مضمون میں یہ عبارت لکھی ہوئی تھی، لیکن کل میں نے اس کو وقت کے کم ہونے کی وجہ سے میں پیش نہیں کر سکا، تو آغاز میں اسی سے کیا ہے آج. اب اس کے بعد آگے چلیے. اس میں جو ہماری بات خاص طور پر سمجھنے والی، بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. کس چیز کی احتیاط کی ضرورت ہے؟ قرآن مجید پڑھنے والا قرآن کو کہاں لے جا رہا ہے، یہ ایک سوال ہے. کیا اس کا ذہن ادھر ہی جا رہا ہے جدھر قرآن مجید لے جانا چاہتا ہے؟ کیا وہ اسے کتاب ہدایت ہی سمجھتا ہے؟ قرآن مجید کو کتاب ہدایت ہی سمجھتا ہے، یا اپنے طے شدہ مائنڈ کے مطابق آیات سے اپنی تصدیق و تائید چاہتا ہے؟ یہ لفظ قابل توجہ ہے. پہلے مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے اور قرآنی آیات سے اپنی ذہنیت کی تصدیق حاصل کر رہا ہے کہ جو میں جانتا ہوں قرآن بھی وہی کہہ رہا ہے، اور قرآن مجید بھی اسی کی تائید کر رہا ہے. انسان پر لازم ہے کہ قرآن مجید سے وہی حاصل کرے جو سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاصل کیا ہے، اور ان سے اولین مخاطبین نے حاصل کیا ہے. اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، اس سے ہٹنا نہیں. میں بار بار اس بات پر فوکس کر رہا ہوں اور بار بار یہ بات آپ کو سمجھا رہا ہوں. ماحول جو اثر انداز ہوتا ہے نا ہمارے اوپر،
وہ میں نے بتایا کہ جہاں وہ تعلیم حاصل کرتا ہے وہ بھی، جس گھر میں رہتا ہے گھر کا ماحول بھی، جس ادارے میں پڑھتا ہے وہاں کا ماحول بھی، جس معاشرے میں رہتا ہے معاشرے کا ماحول بھی، اس کی میں 2-3 مثالیں آپ کے سامنے رکھنے لگا۔ ہمارے ہاں ایک آیت مشہور ہے، نصر من اللہ و فتح قریب، ہے نا جی؟ پڑھتے ہیں؟ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہ زیادہ، اس آیت کو آپ زیادہ کن مقامات پر، کن مواقع پر جانتے، سنتے ہیں یا مانتے ہیں، یا آپ کے سامنے آتی؟ یہ پوری آیت نہیں ہے، آیت کریمہ کا ایک حصہ ہے۔ جی اگر میں پوچھوں آپ اس آیت کو کس مواقع پر جانتے ہیں یا پڑھتے ہیں؟ الیکشن کے دنوں میں، اشتہاروں پر آپ دیکھتے ہیں، جی سیاسی اشتہاروں میں ہم اس کو دیکھتے ہیں، نصر من اللہ و فتح قریب۔ یا اس کے علاوہ مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ عدالت میں کوئی مقدمہ چل رہا ہو تو ہم اپنے دشمن کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے یا اپنے دشمن کو نیچا دکھانے کے لیے ہم کسی سے رابطہ کرتے ہیں، کسی عالم سے کہہ لیں یا کسی عامل سے کہہ لیں، ہیں جی، یا وہ جو کوئی وظیفے وغیرہ بتاتے ہیں ان سے رابطہ ہم کرتے ہیں، تو وہ آپ کو نصر من اللہ و فتح قریب کا وظیفہ بتاتے ہیں کہ اس آیت کا آپ وظیفہ کریں، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ ہمارا ذہن یہ ہوتا ہے کہ فرض کریں ہمارا دشمن بہت تگڑا ہے یا اس طرح کی کوئی صورتحال ہے، تو اس موقع پر ہم اس آیت کریمہ کا ورد کرتے ہیں، وظیفہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں اس کی۔ یہ بھی میرے دیکھنے میں آیا ہے۔ اور زیادہ تر ہم نے الیکشن کے دنوں میں وہ سبھی نے لکھی ہوتی ہے، وہ جس بھی گروہ کا، جس بھی پارٹی کا بندہ ہوتا ہے تو اس نے اپنی تصویریں لگا کے بے باک، نڈر، نوجوان قیادت، ہیں جی، اور اس طرح کے القابات لکھ کے اس کے اوپر بڑا لکھا ہوتا ہے نصر من اللہ و فتح قریب۔ یاد رکھیں میری بات، میں بڑی خاص بات کرنے لگا ہوں اور اس کو ذہن میں رکھیں۔ قرآن مجید کا ایک کلمہ ہو یا قرآن مجید کی آیت کا حصہ ہو یا قرآن مجید کی پوری آیت ہو، اس کو اپنے طے شدہ ذہن کے مطابق استعمال کرنا یہ گمراہی ہے، ہدایت نہیں ہے۔ یہ میں سخت لفظ نہیں بولے میں نے، کوئی سمجھ رہا ہے کہ جی گمراہی کہہ دیا، یہ بالکل درست بات کر رہا ہوں کہ قرآن پاک کی کسی آیت کو، کسی جملے کو، قرآن پاک کسی حصے کو اپنے طے شدہ ذہن کے مطابق استعمال کرنا اور ہدایت حاصل نہ کرنا، وہ ڈائیورٹ کرنے والی بات ہے اس مقصد سے جس مقصد کے لیے وہ آیت اتری تھی۔ تو اس کو عام کر کے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے نصر من اللہ و فتح قریب یہ کس موقع پر نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی۔ قرآن مجید تو بالکل صاف صاف اس کا ذکر کرتا ہے۔ قرآنی آیت کا یہ حصہ ایمان والوں کے چند مخصوص اعمال پر انعام کی صورت میں بیان کیا گیا ہے قرآن مجید میں۔ پہلے پروردگار نے ان کو کچھ اعمال بتائے کہ یہ کرو، اس کے انعام کی صورت میں نصر من اللہ و فتح قریب کی نوید آئی ہے۔ جبکہ آج کا مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے مقابلے میں مقدمات، دشمنیوں، سیاسی مقابلہ جات وغیرہ میں استعمال کر رہا ہے اور وظیفے کر رہا ہے۔ یہ سورۃ الصفت کی آیت نمبر 10، 11 اور 12 تین آیتیں پڑھیں گے تو پھر ہمیں واضح ہوگا کہ نصر من اللہ و فتح قریب کا کیا مطلب ہے اور قرآن مجید کیا ذکر کر رہا ہے۔ آئیے ہم پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، هل ادلکم،
کیا میں تمہیں بتا دوں الا تجارت، وہ تجارت، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں ایسی تجارت پر تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گی۔ کرنا کیا ہے ایمان والے نے؟ تجارت۔ تجارت کیسی ہے؟ دردناک عذاب سے بچانے والی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف ایمان والا ہے، دوسری طرف ایک خریدار ہے، اور وہ خریدار خود پروردگار ہے۔ وہ تجارت یہ ہے، تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان رکھو اللہ اور اس کے رسول پر، وتجاہدون فی سبیل اللہ، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں، باموالکم وانفسکم، اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، اگر تمہیں کچھ علم ہے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یغفر لکم ذنوبکم، اب انعام شروع ہو گیا جی۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو گے اور اللہ کی راہ میں مالوں اور جانوں سے جہاد کرو گے تو یغفر لکم ذنوبکم، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تم کو داخل کرے گا ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں رواں ہوں گی، نہریں جاری ہوں گی۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً، اور پاکیزہ محلوں میں، پاکیزہ رہائشوں میں، فی جنات عدن، جو بسنے والے باغوں میں ہیں، ہمیشہ کے باغوں میں ہیں، جنات عدن میں ہیں، مساکن طیبہ، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ ہے انعام اس کا۔ کس کا انعام؟ اللہ پر ایمان رکھنے کا، رسول پاک پر ایمان رکھنے کا، اور اللہ کی راہ میں مالوں اور جانوں سے جہاد کرنے کا۔ ٹھیک، یہ انعام ہو گیا کہ تمہارے گناہ بخشے گئے اور باغات میں داخل کر دیا گیا، اور مساکن طیبہ، پاکیزہ رہائشوں میں تمہیں رکھا جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، اور ایک اور نعمت تمہیں دے گا۔ اخرى، ایک اور، تحبونها، وہ کون سی نعمت؟ جو تمہیں پیاری ہے۔ نصر من اللہ وفتح قریب، وہ نعمت اللہ کی مدد ہے اور جلد آنے والی فتح ہے۔ وبشر المؤمنین، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کو خوشخبری سنا دو کہ وہ اپنی مدد بھی تمہیں دے گا اور جلد تمہیں فتح بھی نصیب کرے گا۔ ایمان سے بتلائیں کہ یہ پوری آیتیں پڑھنے کے بعد وہ مفہوم جو ہم نے نصر من اللہ و فتح قریب کا بنا لیا ہے، لے لیا ہے، یا ہم نے اس کو گھڑ لیا ہے، اس کا اور اس آیت مبارکہ کی کوئی مطابقت ہے؟ یہ سوچنا ہے نا جی آپ نے۔ ہم چونکہ اس کی کوئی تشریحات میں تو جا نہیں رہے، بالکل سادی آیات پڑھ رہے ہیں۔ اب غور کریں آپ کے جو سیاسی ماحول ہوتا ہے، فرض کر لیں، میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کروں۔ ایک طرف ایک بندہ ہوتا ہے، الیکشن پر وہ کھڑا ہے، وہ بھی مسلمان ہونے کا دعوے دار ہے،
جو مد مقابلہ ہے وہ بھی، تیسرا کینڈیڈیٹ امیدوار ہے وہ بھی، چوتھا بھی وہی، 15-20 سارے مسلمان ہی ہوتے ہیں کہ کوئی اور ہوتے ہیں؟ وہ ایک دوسرے کے خلاف نصر من اللہ و فتح قریب کی آیت کو استعمال کر رہے ہیں۔ تو مفہوم ہم نے مسخ کیا یا نہ کیا؟ یہ کیوں کیا؟ یہ ماحول کے زیر اثر رہ کے کیا۔ ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا اور یا کبھی ہم نے زحمت ہی گوارا نہیں کی کہ جس قرآن مجید کی آیت کو ہم بنے بنائے ماحول میں استعمال کر رہے ہیں، آیا اس کا وہ مطلب اور معنی ہے بھی یا نہیں؟ قرآن مجید کھول کے کبھی ہمیں فکر ہوئی؟ مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو اولین مخاطبین ہیں صحابہ کرام، اگر ان کے ہوتے ہوئے کوئی ایسا کرتا تو وہ برداشت کرتے ہیں؟ ہم نے تو قبول کیا ہوا اس چیز کو، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے جی، وہ اس کے خلاف ایک آیت استعمال کر رہا ہے۔ تو یہ ذہن جو یہ اس آیت مبارکہ میں جو کچھ کرنے کو کہا جا رہا ہے اور کرنے کے بعد جو کچھ انعام کیا جا رہا ہے، انعام کے بعد پھر اضافی ایک چیز اخرى تحبونھا کہہ کے بتائی جا رہی ہے، یہ ایک اور چیز تمہیں دیں گے جو تمہیں بڑی پیاری ہے، وہ ایمان والوں کو پیاری ہے نا، وہ اللہ کی مدد ہے اور وہ فتح ہے۔ فتح کن کے خلاف ہے؟ ایمان والے کن کے خلاف فتح حاصل کریں گے؟ بولو بھائی ایمان والے جو ہیں وہ ایمان والوں کے خلاف فتح حاصل کریں گے؟ ایمان والے کافروں اور منافقوں کے مقابلے میں ہیں۔ 3 گروہ میں نے شروع میں بتائے تھے۔ قرآن مجید کی دعوت کا رد عمل 3 صورتوں میں ہوتا ہے: مان لینے والے، انکار کرنے والے اور شک میں پڑ جانے والے۔ تو ایمان والے کن کے مقابلے میں ہیں؟ منافقین اور کافرین کے مقابلے میں۔ تو ایمان والوں کو جب فتح نصیب ہوگی، اللہ کی مدد آئے گی، تو وہ کافروں اور منافقوں کے خلاف آئے گی نا۔ تو اندازہ کر لیں کہ ہم اس آیت مبارکہ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ یہ ہے طے شدہ ذہنیت کے مطابق، طے شدہ ذہنیت کے تحت قرآن مجید کا مطالعہ، یعنی ہم نے اون کر لیا اور ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کبھی ایمان سے بتلائیں کہ چلتے چلاتے جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس آیت مبارکہ کے ساتھ، کبھی ہمارے ذہن میں یہ خیال بھی آیا کہ یہ غلط ہو رہا ہے؟ غلط ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ وہ مفہوم ہی نہیں ہے، آیتوں کا وہ مفہوم ہی نہیں ہے۔ اس کو تو اس ماحول میں اس طرح سے استعمال کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ قرآن ہے، کوئی عام انسان کا کلام تو ہے نہیں، اللہ کا کلام ہے، حضور کے قلب مبارک پر اترا ہے، اس کی نزاکت کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ کیوں بھائی بڑے ٹھلے ٹھلے ہو، لگتا ہے کہ تمہیں گل پسند نہیں آئی؟ اچھا ہاں وہ اس وقت سے پوچھا کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ بات سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی؟ آئی، لیکن ہماری رگ غیرت نہیں پھڑکتی۔ اصل میں یہ ہے کہ ہم کہتے ہی نہیں کسی کو۔ کیوں نہیں کہتے؟ ایک ماحول کے زیر اثر 1 2 4 5 7 10 بندوں نے مسلسل جو کام کیا وہی ہمارا ذہن بن گیا، اور اس آیت کریمہ کو ہم نے اسی پیرائے میں لینا شروع کر دیا۔ چلیے دوسری مثال اس کی، وہ ہے ھذا من فضل ربی کی۔ ھذا من فضل ربی، یہ آپ نے مکانوں پر بھی لکھا ہوا دیکھا، اور جب کوئی بندہ کسی بھی طریقے سے کوئی دنیاوی طور پر کامیابی حاصل کر لیتا ہے، ان کی زبانوں سے بھی آپ سنتے ہیں ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے جی۔ کن کن مواقع پر ہم اس کو، اور یہ آیت کا ایک حصہ ہے، پوری آیت نہیں، اس کا ایک حصہ ہے۔ جس طرح نصر من اللہ و فتح قریب ایک حصہ ہے، اس طرح ھذا من فضل ربی بھی ایک حصہ ہے۔
لیکن قرآن پاک کا پھر میں بتا رہا ہوں، قرآن پاک کا ایک کلمہ ہو، ایک لفظ ہو، یا آیت کا حصہ ہو، یا پوری آیت ہو، اس کو اپنے طے شدہ ذہن کے مطابق استعمال کرنے کی اجازت نہیں، کہ آپ پہلے ایک ذہن بنا کے بیٹھے اور اسی کے مطابق آپ اس کو لے رہے ہیں، ہدایت نہیں آپ لے رہے ہیں۔ تو قرآن مجید ہدایت کے لیے، جس بات کو میں پہلے لیکچر سے ریپیٹ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن مجید ہدایت کے لیے، ہدایت لینی ہے اس سے۔ سورۃ النمل آیت نمبر 40، آیت پڑھ کر دیکھیں کہ ھذا من فضل ربی کس مقام پر کہا گیا ہے۔ اور آج کے مسلمان قرآن مجید کو خود ساختہ ذہنیت کے مطابق استعمال کرنے میں کتنے بے باک ہیں، اور احساس تک نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ پس منظر پہلے سمجھ لیں آیت سے پہلے۔ ملک سبا کی ملکہ ہدہد نے آ کے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی خبر دی، تو آپ نے ہدہد کے ذریعے ہی اس کو ایک نامہ بھیجا، ایک خط بھیجا، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علی واتونی مسلمین، کہ یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اس کو شروع کیا اور یہ کہا کہ اللہ تعالی علیہ، میرے اوپر چڑھائی کرنے کا نہ سوچنا، واتونی مسلمین، اور اگر اپنی خیر چاہتی ہو تو مسلمان بن کے میرے پاس آ جاؤ۔ یہ سلیمان علیہ السلام کا خط ہے، وجاہت ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک طاقت ہے۔ بہرحال آپ کو پتہ چل گیا کہ نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، پتہ چل گیا کہ وہ آئے گی۔ اس کے آنے سے پہلے آپ نے اپنا دربار لگایا اور پوچھا کہ بھئی اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت کون لے کے آئے گا؟ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ، ایک جن کھڑا ہوا، عفریت من الجن، وہ کہتا ہے کہ میں لے کے آتا ہوں جی، انا آتیک، میں وہ تخت لے کے آتا ہوں، قبل ان تقوم من مقامک، اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ پر کھڑے ہوں میں لے کے آتا ہوں۔ انی علیہ لقوی امین، میں طاقتور بھی ہوں، امین بھی ہوں، اس تخت کے اندر کوئی گڑبڑ نہیں کروں گا۔ معلوم تھا کہ اس کا تخت بڑا قیمتی ہے اور زر و جواہر کے ساتھ مرصع ہے۔ اس کو بٹھا دیا گیا تو قال الذی، یہ آیت ہے آگے، قال الذی عندہ علم من الکتاب، کہا اس شخص نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ اور اس آیت کریمہ سے آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ کتاب کا علم ہو اور اس پر کوئی عمل کرنے والا ہو تو اس علم کے کہاں تک اثرات جا سکتے ہیں۔ علم من الکتاب، قال الذی عندہ علم من الکتاب، الکتاب سے مراد وہی ہے، وہ داؤد علیہ السلام پر اتری ہو، وہ ابراہیم علیہ السلام پر اتری ہو، وہ یوسف علیہ السلام پر اتری، وہ اللہ کا کلام ہے۔ بولیں اللہ کا کلام الہی ہے۔ کلام الہی جس بھی نبی پر نازل ہوا ہے وہ انسانی علم نہیں۔ ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ہمارے پاس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا محفوظ کلام الہی ہے، یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے۔ ورنہ وہاں تو لوگوں کے پاس کتاب کا علم محفوظ ہی نہیں رہتا تھا، وہ تو تبدیل ہو جاتا تھا۔ تو قال الذی عندہ علم من الکتاب، کہا اس شخص نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا، انا آتی کا، میں لے آؤں گا آپ کے پاس بہی اس تخت کو، قبل ان یرتد الیک طرفک،
آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے، ان یرتد الیک طرفک، طرفک طرف کہتے ہیں پلک کو، اور ان یرتد، ارتد یرتد، ارتداد اس کا معنی ہوتا ہے جھپکنا، پلک جھپکنا، قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ آپ کی پلک، آپ پلک جھپکیں اس سے پہلے میں تخت لے کے آؤں گا۔ تو صاحب ظاہر ہے کہ یہ ایک فاسٹ ترین دعوے دار ہے، یعنی تیز ترین دعوے دار ہے۔ اب مزید اس سے کیا پلک جھپکنے میں کتنا وقت لگتا ہے جی؟ تو یہ منظور کر لیا گیا۔ آپ نے پلک جھپکی، ایسے پلک جھپکی کھولی تو تخت سامنے۔ آپ کہیں گے کہ یہ کیسے ثابت ہوا؟ یہ لکھا ہوا ہے قرآن مجید میں، لکھا ہوا ہے فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ، جب سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا، مستقرن پڑا ہوا، مستقرن یعنی دیکھیں ادھر میری طرف، آپ آنکھیں کھولی، ایسے پلک جھپکی، یہ میں نے دیر لگا رہا ہوں، پلک جھپکی کھولی، تخت سامنے۔ فلما، پس جب، رآہ تخت دیکھا، مستقرن پڑا ہوا، اندہ اپنے پاس دیکھا کہ یہ دیکھو پڑا ہوا ہے پلک جھپکنے میں، کالا تو آپ نے فوراً کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کے فضل سے ہی ہو سکتا ہے۔ بھائی انسانی ظاہری جو عام عادی امور ہیں، عادتاً انسان جو کچھ کر سکتا ہے اس سے یہ ممکن ہے؟ نہیں ممکن نا جی، کہ پلک جھپکنے میں ملک سبا سے ٹنوں وزنی تخت بندہ وہیں بیٹھا ہے، گیا بھی نہیں، سلیمان علیہ السلام کے پاس ہی بیٹھا ہے، وہاں سے وہ ہلا نہیں ہے، پلک جھپکنے میں وہ کیا وہاں جا کے لے آیا اتنی دیر میں؟ تو آپ نے کیا کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے ہے۔ یہ کتنا درست ہدایت یافتہ انسان ہے جو یہ کہہ رہا ہے، سوچو ذرا، وہ دعوے دار نہیں، اپنی کسی شے کا دعوے دار نہیں، کیا کہہ رہا ہے؟ پہلے اس نے کہا کہ میں لے کے آتا ہوں جی، آپ پلک جھپکے میں لے کے آتا ہوں، ہے اس کے پاس علم من الکتاب، وہ لے آیا، پلک جھپکنے میں لے آیا، تو آپ نے فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اور یہ میرے رب کا فضل کیوں ہے؟ آگے وجہ بتائیے، لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ، یہ سارا معاملہ میرے سامنے جو ہوا ہے اس لیے ہوا ہے تاکہ میرا رب مجھے آزمائے، میری آزمائش کرے کہ میں اس اللہ کے فضل پر اشکرو شکر کرتا ہوں، ام اکفر یا نہ شکری کرتا ہوں۔ انسان نے کتنا بڑا کام کیا ہے، بولو بھائی، کتنا بڑا کام کیا ہے، بہت بڑا کام کیا ہے۔ اب اس کے بعد دو صورتیں ہیں، اگر وہ گمراہی کی طرف جاتا ہے تو پھر وہ کہے گا میں لے کے آیا ہوں، ہدایت یافتہ اتنا ہے کہ فوراً کہتا ہے ھذا من فضل ربی، تاکہ وہ مجھے آزمائے، میری آزمائش کرے کہ مجھے جو اس نے کتاب کا علم دیا ہے اور اس کے ذریعے سے میں نے اتنا بڑا کام کر لیا ہے، تو وہ میری آزمائش کرنا چاہتا ہے کہ میں اس کا شکر گزار بندہ بنتا ہوں یا نہ شکرہ بندہ بنتا ہوں۔ ومن شکر، آگے قرآن مجید کی سٹیٹمنٹ ہے، ومن شکر فإنما یشکر لنفسہ، کام بڑے بڑے ہو سکتے ہیں تمہارے ہاتھوں سے، جو شکر کرتا ہے
فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، تو وہ شکر کرتا ہے اپنے ہی نفس کے لیے، اپنی ہی ذات کے لیے، اپنے ہی فائدے کے لیے۔ شکر کرنے کا فائدہ پھر بندے کو ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ، اور جس نے نہ شکری کی، فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ، تو بے شک میرا رب بے پرواہ ہے، کرم فرمانے والا ہے اور کریم ہے۔ کوئی کسی کے ناشکری کرنے سے اس کی ذات میں فرق نہیں پڑتا۔ ایمان سے بتلائیں کہ ھذا من فضل ربی کا قرآن مجید کا جو حصہ ہم استعمال کر رہے ہیں وہ مفہوم، اور جس مقام پر قرآن مجید نے ھذا من فضل ربی کو بیان کیا ہے یہ مفہوم، دونوں آپس میں مطابقت رکھتے ہیں؟ کوئی مطابقت نہیں۔ یہ آیتوں کو مسخ کرنے کا ہمارا انداز ہے اور ہمیں پرواہ کوئی نہیں۔ بھائی یہ تو کتاب کے علم اور اس علم کے ثمرات کے اوپر ھذا من فضل ربی کہا جا رہا ہے۔ علم من الکتاب، اور اس کتاب کے نتائج، کتاب کے علم کے ثمرات پر کہا جا رہا ہے ھذا من فضل ربی۔ یہ تو مادی چیز ہی نہیں۔ بولو، جب آپ کو کتاب کا علم آ جائے، سنو میری بات، جب آپ قرآن مجید سیکھ جائیں، اللہ کا کلام سیکھ جائیں، اس پر پھر مزید کوئی ایسا مظاہرہ ہو یا نہ ہو، وہ تو موقع بن گیا نا۔ بھئی کتاب کا علم جو ہے اس کے پاس پہلے سے ہے، اس بندے کے پاس نا، سیکھا ہوا ہے نا۔ موقع ایسا بن گیا کہ مد مقابل جن ہے، دیکھو جنوں پر بھی فضیلت دی، جنوں پر بھی فضیلت دی، لیکن کس سے؟ علم من الکتاب سے۔ یہ عادی امور نہیں ہوتے، یعنی اللہ کا بندہ اس طرح کا نہیں ہوتا کہ جس کے پاس کتاب کا علم آ جائے تو وہ ہر وقت کو خلاف عادی امور کرتا رہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی پکڑا، مثلا تالاب ہے، اس کو لوٹے میں بند کر دیا، آگے بندہ آیا بندے غائب کر دیے، آگے جی گھر آیا کسی کا گھر اٹھا دیا۔ وہ بندے اللہ کے اتنے بے صبرے ہوتے ہیں، کیوں بھائی؟ لیکن پڑ گیا یہ کام کہ سلیمان علیہ السلام نے وہ دربار لگایا اور کہا کہ کون لائے گا؟ وہ بندہ تھا وہاں بیٹھا ہوا، اور اس نے کہا کہ جی میرے پاس کتاب کا علم ہے، ہاں جی میں لاؤں گا۔ ضرورت پڑ گئی، معجزہ، کرامت، خلاف عادت امور ہوتے ہی وہ ہیں کہ جس وقت تائید ربانی میں اللہ کی اس بندے پر کرم نوازی ہوتی ہے اور اس کو سمجھ ہوتی ہے کہ میں نے اس کو کہاں استعمال کرنا ہے۔ انبیاء بھی بے صبرے نہیں ہوتے اور اولیاء بھی بے صبرے نہیں ہوتے کہ جو مرضی جب مرضی کو ٹھیک ہے کہ ٹھیک ہے جی میرے پاس جی۔ یہ جادوگروں کا کام ہے، انہوں نے تو اشتہار لگائے ہوتے ہیں، کون سا کام ہے جو نہیں ہوتا؟ کیوں بھائی؟ ہاں جی، ہر مشکل کا حل۔ کون سا کام ہے جو نہیں ہو سکتا؟ آؤ ہمارے پاس، ہمیں کو 20-50 ہزار اور لاکھ روپیہ دو، تمہارا کون سا کام نہیں ہوتا؟ تمہارا ہو نہ ہو ہمارا ہو جائے گا۔ کیوں جی؟ تمہارا ہو نہ ہو ہمارا تو ہو جائے گا۔ وہ بندہ ایک فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا ہے، فٹ پاتھ پہ، اور اس نے سامنے لگا ہوا ہے کس مشکل کا حل نہیں؟ تو اپنی مشکل حل کر لیتا، کم از کم فٹ پاتھ پہ تو نہ بیٹھا ہوتا۔ جی جی یہ حال ہے ہمارا۔ تو مذموم علم والے بے صبرے ہوتے ہیں، محمود علم جن کے پاس ہوتا ہے، کتاب کا علم ہوتا ہے، وہ اللہ کی ہدایت کے مطابق ہی تو چل رہے ہوتے ہیں۔
تو یہ ایک دوسری بات تھی جو میں نے آپ کے گوش گزار کی کہ دیکھیں کس طرح سے مفہوم کو مسخ کیا جاتا ہے. تیسری مثال اس کو سمجھیں. جب ہم بات چیت کرتے ہیں نا تو یہ ایک دنیا ہے. سنیں میری بات, دنیا ہے. دنیا میں مال کسی کے پاس کم ہے, کسی کے پاس زیادہ ہے, اور انسان بڑی تیز شے ہے, اور اس کی فکر جب دوڑتی ہے تو پھر یہ بڑے بڑے عجیب و غریب فیصلے کرتا ہے. اسی طرح اولاد کسی کے پاس ہے ہی نہیں, کسی کے پاس ہے. ہمارے عام طور پر یہ ذہن بن گیا مال اولاد ہے ہی فتنہ. جی مال کی وجہ سے بھی مشکلات آتی ہیں, اولاد کی وجہ سے بھی مشکلات آتی ہیں. بندہ پھنس گیا, بچوں کی وجہ سے پھنس گیا, مال کی وجہ سے پھنس گیا, تو اس کے بعد جب کہیں بیٹھ تو کہتا ہے جی بس مال اولاد یہ ہے ہی فتنہ. یہ ہمارا ذہن, وہ فتنہ ہمارا پنجابی والا ہے. وہ فتنہ جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں وہ کون سا فتنہ ہے؟ پنجابی والا فتنہ. اچھا ہماری زبان میں فتنہ کوئی اچھے معنوں میں لیا جاتا ہے. جب ہم کسی شے کو کہتے ہیں, بندہ کوئی ہو نا, بندہ کوئی فسادی قسم کا, کہتے ہیں یہ بندہ ہی فتنہ ہے, تو وہ اچھے معنوں میں لیتے ہیں؟ نہیں. کوئی بندے کو 5-7 جو ہیں وہ غلط قسم کا ایک گروپ بنا لیں, کہتے ہیں یہ سارے ہیں ہی فتنہ, وہ فتنہ بازوں کا گروہ ہے, کہتے ہیں نا جی. تو اچھے معنی میں لیتے ہیں؟ نہیں. قرآن مجید نے مال اور اولاد کو فتنہ کہا ہے. مال اور اولاد پہلے سمجھیں کہ یہ اللہ کی نعمت ہے. مال بھی اللہ کی نعمت ہے اور اولاد بھی اللہ کی نعمت ہے. قرآن مجید نے انہیں فتنہ کہا ہے. اب فتنہ کا مفہوم خود سے متعین کریں گے تو ہدایت سے دور ہو جائیں گے, چونکہ ہم تو وہی فتنہ مراد لیں گے جس کو ہم فتنہ کہتے ہیں. اگر قرآن مجید جو کچھ ہمیں دینا چاہتا ہے وہی قرآن سے ہم متعین کریں گے تو پھر ہدایت ملے گی. ہم قرآن مجید سے پوچھتے ہیں کہ فتنے کا کیا مطلب ہے, تو پہلے تو وہ آیت پڑھتے ہیں جس میں مال اور اولاد کو فتنہ کہا گیا ہے. مال اولاد کی وجہ سے پریشانیاں تو آتی ہیں نا جی, اور نہ ہو تب بھی آتی ہیں, ہو جائے تو تب بھی. جب مال اولاد نہ ہو تو اور طرح کی پریشانی, اور مال اولاد ہو تو پھر اور طرح کی پریشانی. نہ ہونے میں بھی پریشانی, ہونے میں بھی پریشانی. اچھا دوسری طرف نہ ہونے میں بھی بڑا مزہ ہے, ہونے میں بھی بڑا مزہ ہے. دونوں چیزیں ہیں نا جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الانفال کی آیت نمبر 28 ہے. وَاعْلَمُوا, جان لو. دیکھو کیا کہہ رہا ہے پروردگار, یہ خاص انداز ہے. جان لو, نہیں پتا تمہیں تو پتا چلا لو. انما اموالکم واولادکم فتنہ, کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے. وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ, اور بے شک اللہ کے پاس اجر عظیم ہے. یہ آیت مکمل ہے. دیکھو ذرا ادھر میری طرف متوجہ ہوں. اس آیت میں پڑھ کے نا بعض لوگوں نے انہوں نے کہا کہ مال ہونا ہی نہیں چاہیے, اولاد نہیں ہونی چاہیے. اگر اللہ کا اجر لینا ہے تو وہ مال اولاد میں نہیں, وہ تو فتنہ ہے. نہیں سمجھے؟ بولنا بھائی, مال ہونے نہیں چاہیے, یہ فتنہ ہے. اولاد بھی نہیں ہونی چاہیے, یہ بھی فتنہ ہے. کیونکہ ان اللہ عندہ اجر عظیم,
ان اللہ عندہ اجر عظیم، کہ اللہ کے پاس اجر عظیم ہے۔ تو اگلا جو آیت کا جو دوسرا حصہ ہے نا وہ، اور پہلا حصہ جو ہے اس کو ہم متضاد اور مخالف مفہوم میں لے لیتے ہیں۔ جب مخالف مفہوم میں لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندے کا ذہن بن گیا کہ اجر عظیم لینا ہے اگر اللہ سے تو پھر مال نہیں ہونا چاہیے، کنگال ہونا چاہیے، اور اگر اجر عظیم لینا ہے تو پھر بندے کی اولاد نہیں ہونی چاہیے، بے اولاد ہونا چاہیے۔ اگر یہ معنی کسی نے ذہن میں بنا لیا ہے، کسی کے ذہن میں اگر یہ معنی فٹ ہو گیا ہے تو یہ اس کا خود ساختہ مفہوم ہے۔ باتیں دو ہو رہی ہیں، بولو، باتیں دو ہو رہی ہیں کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ یہ کہاں کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ یہ ختم ہو جائیں گے، یہ نہیں ہوں گے، تمہارے پاس نہیں رہیں گے تو پھر میں تمہیں اجر عظیم دوں گا۔ اللہ نے تو صرف خبر دی ہے کہ اللہ کے پاس اجر عظیم ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ جو فتنہ ہے نا، فتنہ، اس کو ہم خود سمجھیں گے اپنے ذہن سے تو اسی مشکل میں پڑیں گے جس میں آپ پڑ گئے۔ اس لیے ہم نے قرآن مجید سے ہی پوچھنا ہے کہ پروردگار اس فتنے کا کیا مطلب ہے۔ یاد رکھیں، ایک میں یہاں رک کے ایک بات کہوں، کبھی بھی ایک آیت کو لے کر اس سے اپنا ذہن پختہ نہ کر لیا کریں جب تک اس مفہوم کی دوسری آیتیں آپ کے سامنے نہ ہوں۔ چونکہ القرآن یفسر بعضہ، قرآن آپ اپنی تفسیر کرتا ہے، اس کا مقام مختلف ہو سکتا ہے، ضروری نہیں، لیکن آپ پتہ کر سکتے ہیں۔ اگر یہ فتنہ اگر آپ نے سمجھ لیا جو ہمارے ہاں فتنہ ہے، تو پھر تو بھائی وہ بندہ جس کے پاس ایک کوڑی بھی نہیں اور وہ بندہ جس کی نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، تو پھر اجر عظیم تو صرف وہی لے گا، باقی تو سب مارے گئے، باقیوں کا تو حال پھر کوئی نہ رہا، ہاں جی۔ تو پھر یہ کوشش کرنی چاہیے کہ پھر بندہ نکاح ہی نہ کرے، اجر عظیم جو لینا ہے جی، اور بالکل بندے کو کنگال ہو جانا چاہیے، کوئی کام کاج نہیں کرنی چاہیے، نہ کوئی صورت اختیار کرنی چاہیے کہ جس سے مال ملے، چونکہ اجر عظیم لینا ہے۔ اجر عظیم جو ذہن بنا ہوا ہے وہ تو چونکہ آپ کے نزدیک بھی ایسے ہی لوگ ہیں، یہ جو آپ ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں نا جن کے پاس کوئی شے نہیں، کنگال ہیں، الگ تھلگ ہو گئے ہیں معاشرے سے، جنہوں نے ماں باپ کو چھوڑ دیا، بہن بھائیوں کو چھوڑ دیا، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، عزیز رشتہ داروں کو چھوڑ دیا اور الگ تھلگ ہو گئے، تو آپ ان کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں یہ بڑے پہنچے ہوئے لوگ ہیں۔ آپ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں، آپ کی اولاد ہے یا نہیں؟ آپ کے صحابہ کی جو اولین مخاطبین ہیں اولاد ہے یا نہیں؟ ان میں مالدار ہیں یا نہیں؟ ہاں جی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ان کو تو اجر عظیم نہیں ملنا چاہیے۔ بات تو ہم وہی کر رہے ہیں نا جہاں سے شروع ہوئے تھے۔ تو اس فتنے کو ہم قرآن پاک کے دوسرے مقام سے سمجھتے ہیں۔ یہ سورۃ المنافقون آیت نمبر 9، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ مال تمہارے پاس ہے، اولاد بھی ہے، اس مال میں پڑھ کے، اس اولاد میں پڑھ کے اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو جانا، اور غفلت کی یہی دونوں وجہ بنتی ہیں۔ بولو، میں نے ایسے بندے دیکھے ہیں کہ سارا دن 8 گھنٹے کام کرتے ہیں، 8 گھنٹے کام کرنے کے بعد پھر راتوں کو اوور ٹائم لگاتے ہیں، حال ان کا کوئی نہیں ہوتا۔ پوچھیں ان سے، وہ کہتے ہیں کہ جی بچے ہیں، کیا کریں؟
ہم بچوں کو پال ہی نہیں سکتے. وہی احباب اگر ان کو مطلب یہ کہ 5 گانا نماز کا کہا جائے تو وہ نہیں پڑھتے. بہت محنت کرتے ہیں. نہیں کرتے ہیں آپ تو اس سے جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ تو وہ چلیں، میں یہ کہتا ہوں کہ اولاد کی خاطر ہی صحیح کرتے ہوں، لیکن اس کام نے، اس اولاد نے ان کو ذکر اللہ سے غافل کر دیا. مال میں پڑے ہوئے ہیں، مال اپنے لوازمات ساتھ لاتا ہے، بندے نے خود بچنا ہے. جب مال آتا ہے تو لوازمات بھی ساتھ آتے ہیں. اس میں دونوں رستے ہوتے ہیں. اسی مال کے ذریعے آپ سنور سکتے ہیں، اسی مال کے ذریعے آپ بگڑ سکتے ہیں. جب وہ مال آپ کو ذکر اللہ کی طرف لے کے جائے، مال کا ہونا مسئلہ نہیں. کیا کہہ رہا ہوں میں؟ بولو، مال کا ہونا مسئلہ نہیں ہے. چھوٹی سی میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں غریب ہوں، مفلس ہوں، مجھے کچھ عطا کیجیے. آپ نے فرمایا کہ عثمان غنی کے پاس جاؤ اور میرا پیغام دینا تو تمہیں تمہاری ضرورت کے مطابق مل جائے گا. آپ نے فرما دیا. وہ بندہ سیدنا عثمان غنی کے دروازے پر پہنچا تو اندر سے آواز آ رہی ہے تو اس نے کان لگایا. حضرت عثمان غنی اپنی بیوی کو کہہ رہے ہیں کہ دن چڑھا ہوا ہے اور چراغ جل رہا ہے، تمہیں پتہ نہیں کہ تم کتنی فضول خرچی کرتے ہو. اپنی بیوی کو کہہ رہے ہیں. یہ باہر کھڑے بندے نے سن لی. اس نے دروازہ کھٹکھٹانے کی بجائے واپس حضور کے پاس آ گیا. اس نے ذہن بنا لیا کہ جو بندہ اپنی بیوی کو جھڑکیاں دے رہا ہے چراغ جلنے پر، اس نے مجھے کیا دینا ہے. تو سرکار کے پاس واپس آیا تو آ کے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ یہ بات ہوئی ہے. آپ نے فرمایا پھر جاؤ جا کے انہی سے سوال کرو اور انہیں بتانا میرا کہ انہوں نے بھیجا ہے. چلو اب حکم تھا، وہ جا کے اس نے وہ بات نظر انداز کر کے دروازہ کھٹکھٹایا. حضرت عثمان غنی نکلے تھے، کہا کہ حضور نے بھیجا ہے، مفلس ہوں، غریب ہوں، کچھ مل جائے. تو آپ نے ایک اونٹ کے اوپر جتنا بوجھ گندم کا گلے کا لادا جا سکتا تھا وہ لاد کے تو فرمایا یہ اونٹ بھی تیرا ہے، یہ گلہ بھی تیرا ہے، لے جاؤ. وہ لے کے چلنے لگا تو کہنے لگا راز تو پوچھ لوں. کہنے لگا میں پہلے آیا تھا تو میں نے یہ بات سن کے میں واپس پلٹ گیا تھا، تو وہ بات اور یہ سخاوت. آپ فوری طور پر بھانپ گئے اور آپ نے فرمایا ہمارے آقا نے ہمیں یہی سکھایا ہے، ہمارے پاس جو کچھ ہے ہم فضول خرچیوں میں نہیں اڑاتے، اور یہ انہی کاموں کے لیے ہے. آپ آئے ہیں یہ اسی لیے بچا کے رکھا ہوا کہ آپ کو دیا جائے، آپ کی ضرورت پوری ہو جائے. غور فرمائیں، مال ان کے پاس ہے لیکن وہ مال ان کے لیے باعث رحمت ہے. تو مال ہونے کا مسئلہ تو نہ ہوا. کیوں بھائی؟ مال ہونے کا کوئی مسئلہ بنا کہ جی مال ہونا کوئی عیب ہے، مال ہونے میں کوئی پرابلم ہے؟ نہیں. مال کے آنے کا ایک طریقہ ہے، ایک جانے کا طریقہ ہے. آنے میں بھی جائز نجائز ہے، جانے میں بھی جائز نجائز ہے. دیکھنا یہ ہے کہ آ کس طریقے سے رہا ہے، اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ جا کس طریقے سے رہا. پاس تو رہنا نہیں اس بندے کے پاس تو نہیں رہنی کوئی چیز. اولاد ہے، نعمت ہے اللہ کی. اولاد ہونے میں مسئلہ ہے کوئی؟ اور بولو بھائی بچے بچیاں ہونے میں مسئلہ ہے کہ یہ کیوں ہوئے ہیں، ان کی وجہ سے تم مصیبت میں پڑے ہوئے ہو؟ نہیں، وہ تو پیچھے بتایا ہے قرآن مجید
کہ ان کو بھی رزق ہم دیتے ہیں، تمہیں بھی رزق ہم دیتے ہیں. آپ کوئی رازق ہیں ان کے؟ آپ اپنے بچوں کے کوئی رازق بنے ہوئے؟ نہیں. مال ہونا اور اولاد ہونا مسئلہ نہیں، لیکن یہ دونوں ہیں فتنہ. اب فتنہ قرآن مجید یہ بیان کر رہا ہے کہ اگر یہ مال اور اولاد تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے غافل کر دیں، ذکر اللہ سے غافل کر دیں، تو پھر یہ تمہارے لیے تباہی ہے. اور اگر ان میں پڑھ کر تم اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوئے تو یہی تمہارے لیے رحمت ہے. اس سے پتہ چلا کہ فتنہ کا معنی آزمائش ہے. بولو، فتنہ کا معنی کیا ہے؟ یعنی اولاد کا ہونا اور مال کا ہونا آزمائش ہے، نہ ہونا اولاد کا اور مال کا نہ ہونا یہ بھی آزمائش ہے. دونوں حالتیں ہیں. بولو، دونوں حالتیں ہیں. دونوں حالتوں میں دیکھنا یہ ہے کہ بندہ غافل تو نہیں ہو گیا. اور ارشاد فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. اگر مال اولاد میں پڑھ کے غافل ہو گیا اللہ سے، جو ایسا کرے گا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو یہ نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں. یہ آزمائش ہے نا. بولیے نا جی. اب فتنے کا معنی سمجھ آ گیا؟ اب اس فتنے میں جو ہم نے بنا رکھا ہے، جو ہمارے ذہن میں ہے، اور اس فتنے میں جو قرآن مجید بتا رہا ہے، آپس میں کوئی مطابقت ہے؟ بالکل دونوں الگ چیزیں. بھئی سمجھ آ رہی نہیں یار؟ یہ چیز ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب آخر میں قرآن پاک پڑھنے والوں سے ضروری گزارش، جس کے لیے میں سارا کچھ ذکر کیا، وہ یہ: جب تک انسان طالب ہدایت بن کر مکمل طور پر قرآن و سنت کے تابع نہیں ہو جاتا اور اپنی رائے زنی نہیں چھوڑتا. کیا کہا میں نے؟ اپنی رائے زنی نہیں چھوڑتا، اس وقت تک ہدایت حاصل نہیں کر سکتا. قرآن مجید سے غلط فہمی بہت بڑی مصیبت ہے. پڑھیں قرآن، معنی غلط لیں. بولو، پڑھیں قرآن اور معنی وہ مقصود ہی نہ ہو قرآن کا. غلط فہمی، قرآن مجید سے غلط مفہوم لینا بہت بڑی مصیبت ہے. پروردگار اپنے فضل سے مسلمانوں کو اس سے نجات نصیب فرمائے اور قرآن مجید سے صحیح فہمی کی توفیق عطا فرمائے. سمجھ آئی نا جی؟ یہ ہے وہ چیز جس کے لیے میں نے آپ کو کہا کہ قرآن پاک جب آپ نے پڑھنا ہے، قرآن پاک جب آپ کے سامنے رکھا ہو، تو طے شدہ ذہن بنا کے پہلے نہ بیٹھے کہ میرا خیال یہ ہے، میری رائے یہ ہے، میں یہ جانتا ہوں، میرا علم یہ کہتا ہے، یعنی میرا تجربہ یہ کہتا ہے، میری فکر یہ کہتی ہے، میری سوچ یہ کہتی ہے، میں اتنا پڑھا لکھا ہوں، میں بڑا مہا کاریگر ہوں، بہت جانتا ہوں. اس کے مطابق قرآن مجید آپ پڑھیں گے، ہدایت نہیں ملے گی. اور جو قرآن مجید عطا کرے وہی لیں. تو یہ کب لیں گے؟ ہاں، جب اپنے آپ کو امی سمجھیں گے. بولو، جب اپنے آپ کو. تو امیت نقص تو نہ ہوا، امیت عیب تو نہ ہوا، امیت ایک حالت ہے. بولو، امیت ایک حالت ہے کہ ہم سب قرآن مجید کے سامنے امی ہیں، اور وہی کچھ لینا ہے جو قرآن عطا کرے.